ٹیک اے منٹ. دیکھیے ایسا ہے، یہ بہت ساری چیزیں غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اسلامک اسکالر ہوں، تو ان کو شاید یہ پتہ نہیں کہ اسلام میں اعمال کا بہت امپورٹنس ہے. جس آدمی کا اعمال ٹھیک نہیں ہو، کردار ٹھیک نہیں ہو، اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتا ہو، تو بہت میں سمجھتا ہوں بہت شرم کی بات ہے. دوسری بات، جہاں تک رجسٹریشن کا بات ہے، یہ دو رائے نہیں ہے کہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹس رجسٹرڈ باڈی کے مشاورت کے آفس میں ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ رجسٹرار کے یہاں بھی آج کے ڈیٹ میں رجسٹرار کے یہاں بھی جو لسٹ ہے وہ پریزنٹ ہم لوگوں کے مشاورت کی لسٹ اپرووڈ ہے. وہ میرے پاس کاپی ہے اوریجنل جو ہماری ریسیونگ کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہیے گا کہ ہم رجسٹرڈ ہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ کہیے گا کہ صاحب جو ہے ہمارا یہ ہسٹری ہے. آپ ایک طرف تو میں نے دیکھا وہ کوئی 16 تاریخ کو انہوں نے کوئی نکالا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مشاورت کا جو ہے ہسٹری. ارے اگر رجسٹرڈ کہتے ہیں تو آپ کی ہسٹری 2013 سے ہے، 3 سے ہے. تو 3 سے لے کر کے اب تک کی ہسٹری کیا ہے آپ کی، جو مشاورت کی ہسٹری آپ بتانے چلے؟ تو یہ ایک طرح سے فرضی واڑہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا. اور دیکھیے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں اور مسلم جو ہے تنظیموں کی اور ایکتا کی بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں دس از اونلی اے سیلفش موٹیو، سیلفش گول فار سیلف. ایک آدمی، کوئی ضروری ہے کہ تاج زندگی، ارے تاج زندگی تو جواہر لال نہرو پرائم منسٹر نہیں رہے، تاج زندگی تو ہندوستان کا کوئی آدمی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتا ہے. آپ تاج زندگی مطلب ہم جب تک رہیں گے تو ہم فرضی واڑہ بھی کرنا پڑے تو کرتے رہیں گے، لیکن ہم صدر ہی کہلائیں گے مشاورت کے، چاہے الیکشن کرتے رہو آپ. اگر ایسی بات ہے تو اس آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا ہیں. اور دوسرا، مجھے دیکھیے، حالانکہ اٹس بیسیکلی اے ویری میں بہت ریلیکٹنٹ ہو کر کے میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بولنا پڑ رہا ہے اس چیز کو بھی. یہ ٹوٹل کاسٹ بائسنس ہے. دس از ٹوٹلی اے کاسٹ بائسنس. واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ دوز ہو آر ود ہم آر اونلی بیسیکلی آن دا بیسس آف کاسٹ ڈسکرمنیشن. یہ میں تب معلوم ہوا، میں آپ کو مطلب میں پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جب وہ میٹنگ کرنے جا رہے تھے، میں ادیب صاحب سے ملا جا کر کے، اور ادیب صاحب کو کہا کہ صاحب ادیب صاحب آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو میں اس لیے ملنے آیا ہوں. پریس کلب میں خاص طور سے ملنے گیا، جب ان کو آفس میں نہیں، پریس کلب میں گیا میں. آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ مسلم مسائل پہ سوچتے ہیں، گمبھیرتا سے سوچتے ہیں. میں آپ کی باتوں سے امپریس ہوں، اس لیے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. یہ دیکھیے جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ اس میں سپورٹ یا آپ کا تعاون نہیں ہونا چاہیے. جانتے انہوں نے کیا کہا؟ کہا فیروز صاحب آپ کا تو الیکشن جو ہے نا وہ کاسٹ لسٹ پہ ہوا ہے. کیا سید صاحب الدین کا بھی اسی لسٹ سے ہوا تھا تو وہ بھی کاسٹ لسٹ پہ ہوا تھا؟ ان کا جو ہوا تھا جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ بھی کاسٹ لسٹ تھا. ارے وہی لسٹ تھا، اس میں تو کوئی چینجز ہی نہیں ہوا. سارے کے سارے لسٹ میں 2-4 ہوں گے، نئے آ گئے ہوں گے. تو آپ میں اتنا کاسٹ سسٹم بھرا ہوا ہے کہ ادیب جیسا آدمی، جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسلمانوں کا بھلا کریں گے، مسلم او بی سی کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. 85% پاپولیشن مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ کو کیا، آپ مسلمانوں کی بات کریں گے؟ ایسے لوگوں کو ہم لوگ ایکسپوز کریں گے. میں ایک دن آئے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن میں آج چونکہ مشاورت کا پریزیڈنٹ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کیا نام ہے ہم لیٹیگیشنز میں مشاورت کا پیسہ خرچ ہو، مشاورت کا کیا نام ہے ساری چیزیں ہوں. میں خود بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ میں کوئی پرسنلی کوئی اس کا ایشو بناؤں. لیکن جس دن میں مشاورت کا صدر نہیں رہوں گا، میں ایک وائٹ پیپر لاؤں گا جس میں سب لوگوں کو ایکسپوز کروں گا جو مسلمانوں کے آج اپنے آپ کو ہتیشی بولتے ہیں. دے آر ایبسولوٹلی فراڈ پیپل. اور دوسری چیز، اگر یہ باز نہیں آئے، چونکہ میں خود لائر ہوں، میں جانتا ہوں جب باڈی رجسٹرڈ ہمارے پاس ہے، رجسٹریشن ہمارے پاس ہے، رجسٹرار کے ہمارے لسٹ اپرووڈ ہے، اس کے بعد بھی فرضی واڑہ کر رہے ہیں، تو میں سول اور کرمنل دونوں کیسز ان کے خلاف کروں گا اور وہ ایکشن لوں گا میں.
اور وہ جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ڈیمیجز سوٹ فائل کروں گا. اس لیے یہ چیز نہیں ہے. یہ پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ کمیٹی کی بات کیجیے, آپ کمیٹی کی بات کیجیے. اگر آپ ادیب صاحب کی طرف سے بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کے ایکسپوز پرسن ہیں کوئی بات نہیں ہے. لیکن آج پریس کانفرنس کی بات ہے. بارش کی وجہ سے ہمارے آپ آفس بیئررز کا لسٹ دیکھیے نا, اور ٹوٹل لسٹ دیکھیے آفس بیئررز کا, اور الیکشن کا ایگزیکٹو باڈی کا لسٹ دیکھیے, وہ دیکھیے آپ. او بی سی کے صرف 3 لوگ ہیں ایگزیکٹو کمیٹی. اسٹارٹ ہوا ہے اسٹارٹ احمد صاحب یہاں کے احمد صاحب ابھی سنیں, لیکن جب ادیب صاحب کا یہ لینگویج ہے, جب آپ کو جفر الاسلام صاحب کا یہ لینگویج ہے, تو ایسی بات میں ہمیں تو ایکسپوز, ایسے لوگوں کو تو ایکسپوز کریں گے. اور دوسری بات ہے ایک بات بہت اہم ہے جو ہمارے شمس علی قاسمی صاحب نے کہی. کبھی آپ نے میرے آپ سے بہت پرانے مناسب ہیں, کبھی آپ نے میرے منہ سے اس طرح کی گفتگو نہیں سنی ہوگی, لیکن جب تکلیف ہوتی ہے آپ کو میں بتاؤں, چونکہ یہ بات وہاں سے آئی ہے, یہ بات یہاں شروع نہیں ہوئی, یہ بات یہاں شروع نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ کسی چیز پہ ذرا ایک منٹ بیٹھ جائیے, میں آپ کی بات سے جواب دوں گا. جب کوئی بھی صورتحال بنتی ہے, کوئی بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے, کوئی بھی مثبت ایک راہ نکلتی ہے, تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں, سب لوگ ہیں, تو آپ نے اسکول اور کالجوں کی تعلیم میں ہسٹری جب پڑھائی جاتی ہے تو کازز آف ڈاؤن فال آف مراٹھا امپائر, کازز آف رائز آف مغل امپائر, یہ سب کازز کی بات ہوتی ہے. اور کازز میں عوامل سب شامل ہوتے ہیں, سب پر گفتگو ہوتی کہ یہاں کمزوری تھی, وہاں کمزوری تھی, فلاں نے ساتھ دے دیا, فلاں نے ساتھ دے دیا, فلاں اس سے مل گیا, فلاں نے بغاوت کری, یوں ہوا, ایسا ہوا, سب ہوتا ہے نا. آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں, جو درد آپ کے دل میں ہے, میں اس درد کا میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میں آپ آج پہلی بار بتا رہا ہوں, چونکہ یہ سب بتانے کی بات نہیں تھی, چونکہ یہ گفتگو ادھر سے شروع ہوئی ہے, یہ ادھر شروع نہیں ہوئی. اس میں ہمارے ایجنڈے میں بھی شامل نہیں تھا, یہ پریس ریلیز میں بھی شامل نہیں تھا, دعوت نامے میں بھی شامل نہیں تھا. سنیے نا, سنیے نا, ارے سنیے نا, سن تو لیجیے, سنیے نا, سنیے آپ, سنیے پوری بات. آپ ایجنڈے پہ بات کرنے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو صرف ایک تاریخی ڈاکومنٹ پیش کیا ہے یہاں پہ, یہ تاریخی ڈاکومنٹ ہے. یہ کیا مشاورت اپنے تاریخی ڈاکومنٹ کو پیش کرنے میں حق نہیں رکھتی؟ اب سوال ہوا ہے تو اب آپ نے سوال کیا ہے تو اس کو اس کا جواب بھی ہوگا, ملے گا اس کا جواب. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. یہ جو ظفر الاسلام نے چھاپا تھا اس کا حصہ ہے, انضمام کا انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اس کو اگر آپ واقف نہیں ہیں اور آپ جرنلزم کرتے ہیں کسی خاص مقصد سے, تو آپ اس کو آپ اس کی نالج میں نہیں لائیں, آپ کو برا لگے گا نالج میں آئے. مسئلہ یہ یہاں پہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں صدر بنا تو میرے بن رہا تھا, الیکشن ہو رہا تھا, تو میرے خلاف یہ کیمپین کیا گیا کہ کیا مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کی تنظیم کے اوپر ایک لوہار بیٹھے گا. یہ آج کہہ رہا ہوں میں یہ بات, اور نام کہہ سکتا ہوں, نام بتا سکتا ہوں میں آپ کو کن لوگوں نے کیا تھا یہ. اور جب میں صدر بن گیا تھا تو صدر بننے کے بعد ایک ڈیلیگیشن اسی گروہ کے سربراہ نے مولانا سالم قاسمی صاحب نے مجھے بتایا. جب میں مولانا سالم صاحب قاسمی صاحب کے پاس پہنچا, مولانا عبدالحمید نعمانی اس گفتگو میں شامل تھے, اور ان کے مولانا عاصم صاحب شامل تھے. مولانا عاصم نے کہا مولانا سالم صاحب نے کہ جب نوید صاحب صدر بن گئے تو وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا اور یہ کہا کہ اب مشاورت پر ہمارا سب ختم ہو گیا ہے کنٹرول, اس کو ریوائیو کر لیجئے رجسٹر مشاورت کو. تو مولانا سالم صاحب جیسے مقتدر آدمی وہ کھیل سمجھ گئے. یہ 2016 کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ڈیموکریٹیکلی جمہوری انداز میں صدر بنے ہیں, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ حرکت ہو, میں نے انضمام کر دیا ہے. آپ یہ چاہیں کہ میں دوبارہ صدر بن جاؤں, میں نہیں. مولانا سالم صاحب نے تو میرے خلاف ووٹ دیا تھا نا,
لیکن مولانا سالم صاحب ملت کے آدمی تھے. مولانا سالم صاحب نے یہ بات کہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے اب گفتگو ختم ہونی چاہیے. کوئی اگر اس پر اس اور چیزوں پر میں سمجھتا تھا کہ آپ ان باتوں پر زیادہ اب گفتگو کریں گے بجائے اس کے کہ یہ خواہ مخواہ